ایسا نام جو کبھی اخباروں کی سرخیوں میں نہیں آتا، جس سے دنیا کا طاقتور انسان ڈونلڈ ٹرمپ بھی ڈرتا ہو، جس کے ایک اشارے سے دنیا میں جنگ شروع ہو جائے۔ آیت اللہ خامنئی کا وہ بیٹا جس نے 30 سال خاموشی میں گزارے تاکہ وہ ایک دن ایران کا ایک عظیم لیڈر بن سکے۔ مجتبیٰ خامنئی کیا وہ صرف ایک وارث ہیں یا اصل طاقت کا مرکز؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مجتبیٰ خامنئی سے متعلق تمام وہ حقائق بتائیں گے جو آپ نے کبھی کسی نیوز چینل میں نہیں سنے ہوں۔ 28 فروری 2026 امریکہ اور اسرائیل دونوں نے مل کر بڑے پیمانے پر ایران پر حملہ کر دیا۔ امریکہ نے اس حملے کو دنیا کو بڑے خطرے سے بچانا قرار دیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق انہوں نے ایران کو نیوکلیر پروگرام بنانے سے کئی سال پیچھے چھوڑ دیے۔ ان اسٹرائکس میں تہران، اصفہان اور قم سمیت کئی ملٹری ٹھکانوں کو نشانہ بنائیں گے۔ رپورٹس کے مطابق اس آپریشن میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کی تصدیق کی گئی۔ اس کے بعد مجتبیٰ خامنئی کو ایران کا نیا سپریم لیڈر نامزد کر دیا گیا۔ خلف سید علی خامنئی حضرت آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنئی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایران کی سیاست کے وہ شیڈو ماسٹر ہیں جو کیمرے کے سامنے نہیں آتے، لیکن پردے کے پیچھے رہ کر یہ پورے ملک کی سیاست کا فیصلہ کرتے ہیں۔ مجتبیٰ خامنئی 1969 میں ایران کے مقدس شہر مشہد میں پیدا ہوئے۔ ہوش سنبھالتے ہی گھر میں سیاست اور مذہب کا گہرا اثر دیکھا۔ 1979 کے انقلاب کے وقت ان کی عمر صرف 10 سال تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ کیسے ان کے والد ایک عام مذہبی رہنما سے اٹھ کر ملک کے سب سے بڑے عہدے پر پہنچے۔ خامنئی نے قم کے مدرسے سے تعلیم حاصل کی، جہاں انہوں نے اجتہاد کی ڈگری لی، لیکن ان کا اصل مقصد پاور اور سیکیورٹی رہا۔ جب 1980 میں ایران اور عراق کے درمیان خونی جنگ جاری تھی تو مجتبیٰ خامنئی نے ایز اے سولجر اس میں حصہ لیا۔ انہوں نے حبیب بیٹالین کے ساتھ فرنٹ لائن پر جنگ لڑی۔ یہی وہ وقت تھا جب ان کے تعلقات ایران کے سب سے طاقتور فوج IRGC کے ساتھ گہرے ہوئے۔ جنگ کے بعد مجتبیٰ خامنئی نے کبھی کوئی آفیشل سرکاری عہدہ قبول نہیں کیا، نہ وہ پریزیڈنٹ بنے نہ وہ منسٹر، لیکن انہوں نے اپنے والد کے آفس آف دا سپریم لیڈر میں ایک مخصوص مقام بنایا۔ وہ اپنے والد کے گیٹ کیپر بن گئے، یعنی کسی کو بھی سپریم لیڈر تک پہنچنے کے لیے مجتبیٰ خامنئی کی ضرورت تھی۔ 2009 جب ایران کی سڑکوں پر گرین موومنٹ کے نام سے پروٹیسٹ شروع ہوئے، پہلی بار مجتبیٰ خامنئی کا نام سڑکوں پر گونجا۔ پروٹیسٹرز نعرہ لگا رہے تھے کہ مجتبیٰ موت ہو تم پر، تم کبھی رہبر نہیں بن سکتے۔ انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق ان پروٹیسٹرز کو دبانے کے پیچھے مجتبیٰ خامنئی کی اسٹریٹجی تھی۔ انہوں نے باسج ملیٹریا کو لیڈ کیا اور سسٹم کو گرنے سے بچایا۔ اس واقعے نے انہیں دنیا کے سامنے ایک ہارڈ لائنر لیڈر بنا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایران میں وراثتی سیاست شروع ہو رہی ہے؟ ایران کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ سپریم لیڈر کا انتخاب اسمبلی آف ایکسپرٹس کرے گی۔ پہلے ابراہیم رئیسی کو مجتبیٰ کا سب سے بڑا مقابل سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اچانک ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں موت نے ان کا راستہ صاف کر دیا۔ اب میدان میں بچے تھے صرف مجتبیٰ خامنئی، اور انہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بے انتہا مخالفت کے باوجود 8 مارچ 2026 کو ایران کا ایک نیا سپریم لیڈر منتخب کیا گیا۔ لیکن ایران کے اندر ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ اگر 1979 کا انقلاب
बादशाहत के खिलाफ था, तो फिर कैसे एक बाप के बाद उसका बेटा लीडर बन सकता है? यही वो सवाल है जो ईरान के मुस्तकबिल की सियासत को आग लगा सकता है। मुश्तबा खामनेई आज भी खामोश हैं, ना वो मीडिया पर आते हैं ना स्पीचेस करते हैं, लेकिन अब उनका साया ईरान के हर बड़े फैसले पर नजर आता है। मौजूदा मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में क्या ये अपना रोल प्ले कर सकते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं और इस तरह की दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।